بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات میرے تواڈے کل کائنات واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہاں دی تعلیمات اپنی کتاب اے جد تک اے دنیا قائم رہنی سارے واسطے اے بہترین نمونے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ دی بعد کوئی نبی نہیں۔ ہن اسی سارے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی تعلیمات اور اللہ دا قرآن انہاں نوں سمجھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ وہ ڈوبنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا ہے اور مفسدوں میں سے داخل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو۔ اور جو تیرے بعد، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے۔ آپ ہرگز شک کرنے والوں سے نہ ہوں، اور نہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، اور گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے،
جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی اور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روح زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے عذاب کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں سے توقعات کا انتظار کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر دینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا ہے۔ سورۃ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، اور وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو، وہ لوگ اپنے سینوں کو دوراہ کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں،
یاد رکھو کہ وہ لوگ جس کا وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اسی وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ الحمدللہ 11واں پارہ مکمل، 12واں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات فضل و کرم سے شروع۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ جب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ کہ تو نرا صاف صاف جادو ہی ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی انسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امیدی اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً بڑا ہی اترانے والا شہی ہور ہے۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہیں لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ پس شاید کہ آپ اس وحی کے حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں، آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس بار کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں، ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے گڑھا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور فریفتہ ہوا چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوا ہے وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ یہ وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور ان کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا و رحمت ہے،
اوروں کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ پس تو اس میں سے کسی قسم کے شبہ میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گڑ رکھا تھا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں زیادہ ریاکار ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں، یہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابع داروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگ کے کوئی نہیں، اور جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح نے کہا، میری قوم والو، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کوئی رحمت عطا کی تو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا یہ زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب
تو جس چیز سے ہمیں دمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں۔ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گڑھ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح کی طرف سے وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرو، وہ پانی میں ڈبو دیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وہ ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ان پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جاندار جوڑے، یعنی وہ جانور ایک نر اور ایک مادہ، سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اور اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے اس امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اور اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اور اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا۔ کشتی جو دی نہامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے متعلقاً علم نہ ہو، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنے شمار کرانے سے باز رہے۔ نوح نے کہا میرے پالن ہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔
اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہے، تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں۔ انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے۔ یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اور اس نے کہا میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو تم صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگی، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے سے اپنے تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیدار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں درنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر آیا نا جی، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے حضرت نوح علیہ السلام نو یہ آخیا وا کشتی بنا لو، تے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تے کشتی بنا کے تے آخیا اپنے بیٹے نو بھی کہ میرا پتر تم ہی ایمان لے آ تے یہ سوار ہو جا۔ انہیں آخیا کہ ابا جی تسی اس چیز دا فکر نہ کرو، میں پہاڑی اتنے چڑھ جانا، میں پانی کی زد وچ نہیں آن لگا۔ چونکہ آپ اللہ دے پیغمبر آئے اور اس چیز دا علم آیا کہ پانی اللہ دے حکم دا محتاج اور پانی پہاڑی دی چوٹی تے بھی چڑھ جائے گا۔ اور اسی طرح ہی ہویا، اور جس ٹائم ڈبن لگا تے حضرت نوح علیہ السلام نے جس ٹائم دعا منگی نا کہ یا اللہ اے میرا پتر، اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ اے نوح تیرا پتر نہیں، اگر تیرا پتر ہوں تو تیرے تے ایمان لے کے آؤں۔ اس گل نو کدے اسی سمجھ آئیے نا، اے جس طرح اسی حقیقت وچ غلط راہ تے پی گئے نا، نہ اللہ دے آکھے لگنا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگنا، اور سمجھنا کہ ایک اے دوجے جس طرح اے سانو بخشوا لین دے، جب کہ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے نہیں نہ لگتا تے اے سمجھ جاؤ
اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ رشتہ کدے نال کی جیڑا اللہ دے نہیں اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے نہیں لگتا وہ غرق ہو جانا جی. اے ذہن وچ رکھیو. حقیقت وچ ساہ چلتے نے پہ توبہ دا دروازہ کھلے یہ بھی توبہ کر لیے اللہ تعالیٰ دی ذات دی ڈر جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی شروع کر دی. اے پتہ نہیں کیوں ساڈے سینیاں دے سپ لیٹے نے نماز اسی نہیں پڑھتے, روزے ساڈے جو کافی جی نے جڑے نہیں پہ رکھتے, حالانکہ اتنا پیارا موسم ہے یہ کھ بھی نہیں. لیکن وہ سیاحوں کا ایک ضرب المثل ہے نا, رکھنے والے جیٹھ ہاڑتے بھی پے رکھتے ہیں تو نہ رکھنے والے پو ماں دے بھی نہیں رکھتے. برحال جی اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں اگڑیاں اکھاں وچوں سڑیاں اگیڑ دے تے کامیاب. اگر ایک باری بند ہو کے تے قبر اگڑیاں سمجھ لو بہت دیر ہوگی. توبہ کر لیے, اللہ تعالیٰ دی ذات نوں راضی کر لیے, اللہ تعالیٰ دی ذات کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیے. اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے نوں اپنے دین نوں سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین.